بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کی صراط الجنان کی تفسیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کیا آپ کو یہ تجسس ہے کہ کچھ لوگ پست ہمتی، نالائکی کے احساس اور گھٹیا پن کا رجحان کیوں دکھاتے ہیں؟ اس تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو میں ہم ان نفسیاتی، سماجی اور حیاتیاتی عوامل کا جائزہ لیتے ہیں جو شخصیت کے ان خصائص میں حصہ ڈالتے ہیں۔ بنیادی وجوہات کی سمجھنے میں ہمدردی کو فروغ دینے میں مدد مل سکتی ہے اور ہمیں اپنے تعاملات میں مزید تعمیری جواب دینے کی ترغیب مل سکتی ہے۔ براہ کرم ہمارے ساتھ رہیں، پوری ویڈیو دیکھیں۔ ہم انسانی رویے کی پیچیدگیوں کی تلاش کرتے ہیں اور اپنے آپ میں اور دوسروں میں ان خصلتوں کی شناخت اور ان کو حل کرنے کا طریقہ کے اوپر غور کرتے ہیں۔ علم ایک طاقت ہے، علم ایک طاقت ہے اور اس بارے میں بصیرت حاصل کر کے لوگ اپنے طرز عمل کا برتاؤ کیوں کرتے ہیں، ہم ایک زیادہ ہمدرد معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ مکمل ویڈیو دیکھ کر مزید جانیں اور اپنے آپ کو علم سے بااختیار بنائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے ریلیٹیو، رشتہ داروں میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائکی اور نیچ پن ہوتا ہے۔ آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کم تر اور نیچے رہنے کی ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً زندگی کے لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ غلام ہمت، بہتر سے بہتر کے طالب ہی خالق اور مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی اور نالائکی اور نافرمانی کے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ مصر سے مراد یا تو ملک مصر یا متعلقاً کوئی بھی شہر ہے۔ تو دوستو، یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ ساگ، ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی، ان کا مطالبہ گناہ نہ تھا، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت سے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیال ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان تباہ بستی ہی کی طرف جرا اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل اور قدر بلند ہمت انبیاء کے بعد تو بنی اسرائیل کے نیچ پن اور کم حوصلے کا پورا ظہور ہوا۔ جب بڑوں سے نصب ہو تو دل و دماغ اور سوچ بھی بڑی بنانی چاہیے، اور مسلمانوں کو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت سب سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، یعنی یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام اور صلاح کے بدولت چور تھے انہیں حاصل ہوئے تھے اور ان سے محروم ہو گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کے اور خطائیں کی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہوئے زمانہ دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیتیں باطل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے اپنوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت شعبہ علیہ السلام کو شہید کیا اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ الغرض ان کی عظیم جرائم اور کبیر ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، ان پر ذلت اور غربت مسلط کی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ بنی اسرائیل
बुलंद मरातब पर फैज होने के बाद जिन वजूहात की बिना पर जिल्लत और गुर्बत की गहराई में गिरे, काश इन वजूहात को सामने रखते हुए इबरत और नसीहत के लिए एक मरतबा मुसलमान भी अपने अमाल और फाल का जायजा ले लें, अपने माजी और हाल का मुशाहिदा करें कि जब तक मुसलमानों ने अल्लाह ताला और इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी की, अपना सबसे अहम मकसद बनाए रखा और इस राह में आने वाली हर रुकावट को जड़ से उखाड़ कर छोड़ा, तब तक दुनिया के कोई कोने में इनके नाम का डंका बजता रहा। और जब उन्होंने अल्लाह ताला और इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम से नफरमानी और सरकशी वाला रास्ता इख्तियार किया, तब से दुनिया में जो जिल्लत और रसवाई मुसलमानों की हुई है वो हो रही है और वो सबके सामने है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।